بزرگان محترم، برادران اسلام، زندگی میں دینی اور دنیاوی اعتبار سے ترقی کرنے کے لیے دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ اصول بتائے، معاشرتی اصول۔ ان معاشرتی اصول کو اپنا کے آپ دینی لحاظ سے بھی ترقی کر سکتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ان معاشرتی اصولوں کو اپنا کر غیر مسلم ممالک نے یا غیروں نے دنیاوی اعتبار سے جو ترقی کی ہے وہ اسلام کے معاشرتی اصولوں کو اپنا کر کی ہے۔ اسلام کے معاشرتی پرنسپلز کو اپنا کر انہوں نے ترقی کی ہے۔ وراثت میں آپ کو ملے تھے، آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ دینی لحاظ سے بھی گئے، دنیاوی لحاظ سے بھی۔ اس میں ایک معاشرتی اصول یہ ہے جو کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں بیان فرمایا۔ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے اسلام کے معاشرے کے کئی احکامات اور اصولوں کو بیان کیا کہ مسلمان معاشرہ یا اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے۔ تفصیل ہے، پوری صورت ہے 2 رکوع کی۔ مثلا یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ بھئی تمہارے پاس اگر کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اور بغیر تحقیق بات پھیلانے کے وبال سے بچو۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے جمعے ارادہ ہے تفصیل سے عرض کروں گا۔ پھر یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے اے ایمان والو بچا کرو۔ یہ پوری صورت میں یہ پیچھے بیان ہو رہا ہے۔ تو مسلمانوں کے گروہ اگر لڑ پڑیں تو تیسرا گروہ جو کہ اس میں شامل نہیں ہے اس کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ صلح کرانی چاہیے۔ یہ سارے سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت اسلامی معاشرے کے حدود و قیود کو بیان فرما رہے ہیں۔ اسی میں آگے جا کر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ اسی سیکوینس کے اندر چیزیں بیان ہو رہی ہیں اور یہاں آ کر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اے ایمان والو غیر ضروری تجسس میں نہ پڑو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض کی غیبت اور برائیاں نہ کیا کریں۔ تجسس میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں، جتنا تھوڑا بہت سفر کیا میں نے، کہ غیر ضروری تجسس صرف ہماری اس قوم کی عادت ہے اور دنیا میں کہیں پر بھی نہیں۔ غیر ضروری تجسس، یعنی ایک ہوتا ہے نا تجسس کی کوئی وجہ بن جائے، اول تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے، آگے تفصیل عرض کرتا ہوں۔ لیکن ایک ہے غیر ضروری تجسس۔ سڑک پر جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب پتہ ہے کہ ایمبولنس آ چکی ہے، کسی نے کال کر دی ہے، مسئلہ رفع ہو گیا، بھیڑ لگ جائے گی، وہاں پر بھیڑ لگ جائے گی، بس کھڑے میں دیکھ رہے ہیں۔ ابھی پیر والے دن جو پشاور میں حادثہ ہوا، اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے، تو اب وہاں پر امدادی کارروائیاں شروع ہو گئیں، ایمبولنس آ رہی ہے، پولیس آ رہی ہے، لا انفورسمنٹ کے ادارے آ رہے ہیں اور ملبے کو ہٹایا جا رہا ہے۔ اب پولیس اعلان پہ اعلان کیے، بھائی راستہ دے دو، بھائی راستہ دے دو، چھوڑ دو، آپ لوگوں کا اب یہاں کوئی کام نہیں ہے، جاؤ اپنے گھروں کو جاؤ، مرحومین کی مغفرت کرو۔ جس نے کام کرنا ہے جا کر خون ہسپتالوں میں دے، کسی نے کسی کی مدد کرنی ہے تو اس مدد کی جگہ پر پہنچے۔ بھیڑ لگی ہوئی ہے، یہاں تک کہ اس جو ہے ایس پی کو، مقامی ایس پی ایس ایچ او کو باقاعدہ تشدد کرنا پڑا۔ غیر ضروری تجسس، بکھڑے میں لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کون کیا جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔
اس سے بچنے کی تلقین فرمائی. یہ انسانی ذہن اور اس کے فوکس کو خراب کرنے والی چیز ہے. خاندانوں میں رشتہ ہوتا ہے، لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، کہاں کا لڑکا ہے، کیا کرتا ہے، کتنا کماتا ہے، کہاں پہ رہتا ہے، کہاں جاتا ہے. بھائی تمہارا کیا لینا دینا؟ رشتہ ہو گیا، اللہ کے نبی نے دعا تلقین فرمائی کہ بس جب تمہیں پتہ چلے یا شادی کی دعا، شادی ہو جائے یا رشتہ ہو جائے، برکت کی دونوں کے لیے دعا کرو. میت ہو گئی، گھر میں جنازہ ہو گیا، اب جی چہرہ دیکھنا ہے بس. بھائی کیوں دیکھنا ہے؟ کوئی دینی حکم نہیں. جب تک کفن مکمل نہیں ہو گیا تو جو لوگ موجود ہیں وہ تو دیکھ سکتے ہیں. جب کفن مکمل ہو گیا، میت کا نماز جنازہ بھی ہو گیا، تو اب حکم یہ ہے کہ جلد سے جلد اس میت کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سپرد کرو. بیٹھے میں کھول کے دیکھ لیں، لائن بنی. جنازے کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں. جنازے سے پہلے تو احادیث میں آیا ہے کہ زیارت کروا دی جائے، لیکن وہ بھی کوئی بہت ضروری حکم نہیں ہے. میں جنازے کے بعد کی بات قبرستان میں بیٹھے کھول لیں. بھائی کیا ضرورت ہے؟ غیر ضروری تجسس منع فرمایا ہے. تجسس یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے، ولا تجسسو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ پڑو. کون کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کما رہا ہے. چنانچہ پوری کی پوری قوم جو ہے، ہم بحیثیت مجموعی اس گندی بیماری میں شامل. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المؤمنین ہیں، ریاست کے سربراہ ہیں، آدھی دنیا کے حکمران. رات کو چکر لگا رہے تھے مدینہ منورہ. رعایا ہے اور حکمران کے لیے ضروری طور پر اس کے لیے تو اجازت ہے، باپ کے لیے اجازت ہے کہ اپنی اولاد کے بارے میں تجسس رکھیں. یہاں کچھ ایکسیپشن بھی ہے، لیکن جس سے کسی کا کوئی لینا دینا ہی نہ ہو، وہاں پر تجسس اور ٹو لگانا یہ گناہ کبیرہ ہے. کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. اللہ ولا تجسسو، قرآن مجید میں اصول ہے کہ جس لفظ کو لا کے ساتھ بیان کیا جائے، جسے کہتے ہیں نہیں، اس کا حکم واجب کا حکم ہوتا ہے، ضروری حکم ہوتا ہے. آگے غیبت کا بیان فرمایا اور وعید آگے سننا، یہ اسی ضمن میں بات چل رہی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگا رہے تھے تو دیکھا ایک جگہ پر کچھ نوجوان جو ہیں، 3 یا 4 جتنے بھی ہوں گے، وہ کسی ایسی سرگرمی میں پائے جا رہے ہیں جو کہ مناسب نہیں. شراب پی رہے تھے. ان کو اندازہ ہوا کہ اس گھر کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. اشعار پڑھ رہے تھے، عربوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے اشعار پڑھنا. اور آواز سے حضرت عمر فاروق کو اندازہ ہوا کہ یہ انہوں نے جو ہے شراب پی ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے اندر کود پڑے اور جا کر ان کو جو ہے پکڑ لیا موقع پر. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم یہ اعمال کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ تو ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ ہم نے تو ایک گناہ کیا، آپ نے 3 گناہ کیے. ہم نے تو ایک گناہ کیا جو کہ ہم کر رہے ہیں اور مان بھی رہے ہیں، لیکن آپ نے 3 گناہ کیے. پہلا گناہ تو آپ نے یہ کیا کہ تجسس میں پڑے آپ بلا وجہ میں. دوسرا گناہ آپ نے یہ کیا کہ ہماری بغیر اجازت کے ہمارے گھر میں داخل ہو گئے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کے گھروں میں جب جایا کرو تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کرو. اور تیسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے معاملے کی تحقیق نہیں کی اور ہمارے اوپر آپ نے الزام لگا دیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو وہاں سے واپس ہو گئے، کوئی بات نہیں کی. صبح کو ان نوجوانوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بات سنو، یہ جو تم نے میرے اوپر بات کی ہے یہ بالکل صحیح بات کی، لیکن بحیثیت ریاست کے حاکم ہونے کے مجھے اللہ رب العزت نے اس امر کے اندر، اس حکم کے اندر کچھ ایکسیپشن دی ہے. نوجوانوں کو بھی بات سمجھ میں آ گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے اندر کچھ ایکسیپشن، کچھ استثناء باپ کو، گھر کے سربراہ کو، حاکم کو، اداروں کو اس حد تک تو ہے کہ وہ امن و امان کو قائم رکھیں. اب ظاہری سی بات ہے، ملک میں جو ہے امن و امان قائم رکھنے کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دیکھ ریکھ کرنی پڑتی ہے، چیکنگ کرنی پڑتی ہے، لیکن ان کو بھی اپنے کام کے حد تک رہنا چاہیے کہ جس سے ریاست کا نقصان نہ ہو، ملک کا نقصان نہ ہو. ان کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی لوگوں کی نجی زندگی میں گھسنا شروع کر دیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ
اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ غیر ضروری تجسس میں اپنے آپ کو نہ ڈالو، یہ انسان کو بدگمانی میں لے کر چلی جاتی ہے، اور بدگمانی انسان کو بسا اوقات ایسے کام کرانے پر مجبور کر دیتا ہے کہ جو کہ کفر سے بھی آگے کے کام ہو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، برائیاں نہ کیا کرے۔ یہ لا یعنی مشغلہ ہے، لا یعنی مشغلہ ہے، بیکار کا مشغلہ ہے، اس سے حد المقدور بچنا چاہیے۔ یہ ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے غیبت کا گناہ، فرمایا کہ اس گناہ سے شاید اہل عصمت ہی بچ سکتے ہیں، یعنی کہ انبیاء کرام، ہر شخص کے اندر تھوڑا بہت، لیکن اس کو باقاعدہ مشغلہ بنا لیا گیا۔ آگے جو وعید اللہ رب العزت نے غیبت کے بارے میں ارشاد فرمائی وہ بڑی سخت ہے، اس کے الفاظ بہت سخت ہیں۔ اللہ فرماتے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں یہ بات تو ہرگز پسند نہیں آئی۔ ایک یہ کہ گوشت کھاؤ وہ بھی انسان کا، دوسرا یہ کہ تمہارا بھائی بھی ہو، اور تیسرا یہ کہ مرا ہوا بھی ہو۔ تین چیزیں جمع فرما، تین قباحتیں، یعنی کہ غیبت کا بلا وجہ میں اپنی زبان کو دوسروں کی برائیوں سے آلودہ کرنا ایسا ہے کہ جیسے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو نوچنا، اس کو کھانا، نعوذ باللہ من ذالک۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ بات تم کبھی بھی پسند نہیں کرو گے کہ حقیقی حیثیت کے اندر تم اپنے بھائی کے گوشت کو کھاؤ، کوئی پسند کرے گا؟ قرآن کہہ رہے کہ اس کی مثال ایسے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر کسی شخص کی ہم برائی کریں اور وہ برائی اس کے اندر موجود بھی ہو تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ صحابہ نے سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر کوئی برائی موجود ہو اور تم اس برائی کو افشا کر رہے ہو لوگوں کے سامنے، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر وہ برائی ہی موجود نہ ہو سرے سے اور تم اس برائی کو بنا کر پیش کر رہے ہو لوگوں کے سامنے سے، تو دو گناہ ہیں، بہتان کا بھی گناہ ہے، غیبت کا بھی گناہ ہے۔ تو تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تو بہتان باندھ رہے ہو، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ بعض لوگ یہ جو بات کرتے ہیں نا ہٹ دھرمی کے ساتھ، بھائی میں تو کھلے عام کہتا ہوں یہ بات موجود ہے، ایسا ہے نا، آپ کے کھلے عام کہنے سے اس چیز کی قباحت اور اس کی شناعت ختم نہیں ہو جائے۔ آپ کے دماغ میں اگر فطور ہے اس چیز کا کہ آپ بڑے جرری ہیں تو اس کے منہ پر کہیے، یقیناً اگر وہ آپ سے جسم کے اعتبار سے یا آپ سے طاقت کے اعتبار سے طاقتور ہوگا، کبھی بھی آپ اس کے منہ پر نہیں کہیں۔ یہ اسلامی معاشرہ، خوبصورت معاشرہ بنانے کے لیے اللہ نے جو اصول ہمیں دیے ہیں، یہ بیکار کے نعوذ باللہ من ذالک اصول نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ہر بات حکمت، بصیرت، اپنے اندر معانی اور مفاہیم اور اپنے اندر حکمتوں کے سمندر لیے ہوئے، حکمتوں کے سمندر لیے۔ چنانچہ بے مقصدیت، جس قوم کے اندر یہ بیماریاں ہوں کہ وہ ہر چیز کے تجسس میں پڑے، فلاں نے گاڑی لے لی، کہاں سے آ گئی، گاڑی بدل لی، ایک سال میں 2 دفعہ گاڑی تبدیل کر لی۔ بھائی آپ سے تو چھین کر نہیں کھا رہا، بھائی آپ کو تو اس چیز کا یقین نہیں ہے کہ اس کی کوئی آمدنی حرام ذرائع سے آ رہی ہے، بہت کم وقت میں پیسہ جمع کر لیا۔ چنانچہ پوری قوم کے غریب یہ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم کے امیر حرام خور ہیں، پوری قوم کے غریب یہ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم کے امیروں نے حرام سے دولت کمائی ہے، اور پوری قوم کے امیر یہ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم کے غریب کام چور ہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ چنانچہ یہ معاشرہ کیسے ترقی کرے؟ اللہ رب العزت فرما رہے کہ ہم نے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے معیشت کو، رزق کو لوگوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا، کسی کو ہم نے زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو بڑھا کر اچانک دے دیا، کسی کو جو ہے تھوڑا تھا اس کو، کسی کے پاس بہت زیادہ تھا چند سالوں میں اس کو قلاش کر دیا، کسی کے پاس نسلوں سے چلا آ رہا ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ رب العزت نے اس کی محنت کی بنیاد پر دے دیا اس کو۔ تو ہم نے تو یہ چیزیں تقسیم کی ہیں لوگوں کے درمیان میں، ہماری حکمت ہے، ہم جیسے چاہے تقسیم کریں، اس حکمت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ صحابہ نے ہجرت کی مدینہ منورہ، تو
8 ہجری میں، غالباً 8 ہجری میں جنگ تبوک کا موقع آیا. جنگ تبوک کا، اس کو کہتے ہیں جیش العسرہ، سختی، بہت سختی کا مارکا، بہت ہی زیادہ گرمی شدید، سفر بہت دور کا، 1200 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے تقریباً تبوک، 1000 کلومیٹر کے قریب قریب، اور کھجوریں پکنے کا زمانہ، ساری کی ساری معیشت کا دار و مدار اہل مدینہ کا کھجوروں پر ہوتا تھا. حضور نے فرمایا نکلنا ہے بس اب. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اذن عام فرمایا، جس کے پاس جو کچھ ہے لے کر آ جاؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار دی. کتنے؟ 1000 دینار. 100 اونٹ دیے سامان سے لدے ہوئے. یہ وہ موقع ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اشرفیاں حضرت عثمان غنی نے دی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کی وجہ سے ان اشرفیوں کو ایسے اٹھاتے تھے، ایسے دونوں ہاتھوں سے، اور ایسے کر کے جو ہے ان کو چھوڑتے تھے خوش ہو کر. اور حضور نے یہ فرمایا آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے. آپ کو پتہ ہے یہ 1000 اشرفیاں کتنی بنتی ہیں آج کے لحاظ سے؟ 4.5 کروڑ روپے آج کا جو سونے کا ریٹ ہے. اور حضرت عثمان غنی جب آئے مکہ مکرمہ سے تو نئے سرے سے یہاں آ کر کاروبار شروع کیا، اور 100 اونٹ اور گھوڑے اور سامان اس کے علاوہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ، یہاں کسی صحابی نے نہیں پوچھا او بھائی ابھی تو آئے ہو تم مکے سے، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اتنے سالوں میں اتنی دولت کہاں سے کما لی تم؟ اپنا کام سے کام رکھتے تھے. زندگی ایک فوکس زندگی تھی کہ اللہ کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور دنیا کے اندر اس طرح کہ جس طریقے سے حضور نے فرمایا ایسے جینا ہے بس. اور ہر وہ عمل جو بے مقصدیت کی طرف انسان کو لے کر جائے اس سے بچنا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی زندگیوں میں سے ان تمام اعمال کو نکال لو، ان تمام الجھنوں کو نکال لو، ان تمام کی تمام ایکٹیویٹیز کو نکال لو جو آپ کو بغیر ضرورت اللہ کی راہ سے اور آپ کے اپنے جائز مقاصد سے دور کریں. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو علیکم انفسکم، اپنی اپنی راہ لو، اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں کسی کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم خود ہدایت پر ہو. کسی کی کامیابی، کسی کی ناکامی تمہارے لیے کسی قسم کا فرق پیدا نہیں کرے گی اگر تم خود ہدایت پر ہو. اللہ سے دعائے توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا